بعضكم من بعض. معزز اساتذہ کرام، مہمانان اعزاز، رفقائے اعزاز، آج کے سالانہ پروگرام میں میری تقریر کا موضوع ہے اسلام میں عورت کا مقام. حاضرین، خطبے میں نے قرآن کریم کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ عورت بھی اتنی انسان ہے جتنا مرد انسان ہے. اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت اور دوسری مخلوق پر فضیلت دی. تو اس تفضیل و تکریم اور احسن تقویم میں مرد و عورت دونوں یکساں طور پر شامل ہیں. قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ نے مرد کو عورت پر فضیلت بخشی ہے. صرف یہ کہا گیا ہے کہ عالی زندگی میں مرد کے اختیارات کچھ زیادہ ہیں، لیکن اختیارات زیادہ ہونے کا مطلب ایک مرد کا ذمہ داری کے لیے موزوں تر ہونا ہے. مرد کا عورت پر برتر و بہتر ہونا مراد نہیں. معزز سامعین، اسلام نے جو عورت کو عزت و احترام اور حقوق دیے ہیں شاید کہ دوسرے ادیان نے نہیں دیا. اسلام نے عورت کے صرف حقوق ہی نہیں مقرر کیے بلکہ ان کو مرد کے برابر مکمل انسان قرار دیا. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ماں، بہن، بیوی اور میری طرح بیٹی ہی کیوں نہ ہو، ہر روح میں قدرت کا انمول تحفہ ہے جس کے بغیر کائنات انسانی کی ہر شیفی کی مانند ہے. بقول اقبال، وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درون. حاضرین، ایک مرتبہ ایک محفل میں کسی نے کہا کہ عورت پاؤں کے جوتی کے مانند ہے. تو وہیں بیٹھے ایک بوڑھے شخص نے کہا، ہاں تم نے صحیح کہا، عورت پاؤں کے جوتی کے مانند ہے، مگر اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو پاؤں کے مانند سمجھتا ہو. سن لو اے شخص، عورت تاج کے مانند بھی ہو سکتی ہے اس شخص کے لیے جو خود کو بادشاہ کے مانند سمجھتا ہو. رفقائے کرام، عورت نازوں سے گوندھی گئی ہے اور وہ ناز کی حقدار بھی ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا بھی روٹتی تھی کہ سرور کائنات منائے، اور منایا بھی جاتا تھا. لوگوں سن لو، یہ عورت کا حق اور مرد کا فرض ہے، اور محبت کے قرضے ایسے ہی لٹائے جاتے ہیں. ہم عورت اس دنیا کی رونق ہے، ہم سے یہ دنیا جنت ہے. ہم مائیں ہیں، ہم بہنیں ہیں، ہم بیٹیاں عزت ہیں. کھیتوں سے کھلیانوں تک، چولہوں سے ملوں مشینوں تک، جس راہ پر ہماری قدم پڑے ہر قدم کے نیچے عظمت ہے. ہم اس دنیا کی رونق ہے، ہم سے یہ دنیا جنت ہے، ہم سے یہ دنیا جنت ہے. ایک سوال ہوا کہ عورت کسے کہتے ہیں، عورت کسے کہتے ہیں؟ تو سنیں میں جواب دیتی ہوں. آئین سے انسانیت کی علم بردار ہے عورت، واو سے وجود انسان کی بنیاد ہے عورت، راہ سے رہنا یہ کائنات کی نشان ہے عورت، تا سے تمہارے معاشرے کی پہچان ہے عورت. اے عورت، جب تم اس دنیا میں آتی ہو نا تو ماں باپ کے لیے جنت کی دلیل بن جاتی ہو، بیوی کی صورت سے عطاعت سے خود جنتی ہو جاتی ہو، اور جب ماں کے عالی مقام تک پہنچتی ہو تو جنت کو تمہارے قدموں میں ڈال دیا جاتا ہے. اے عورت، تجھے سلام، بلا شبہ تو یہ معاشرے کی پہچان، تم ہی ہو جو مرد کو معاشرے میں اس کا بہترین پہچان دلاتی ہو، اور وقت پڑنے پر اس کے دایاں بازو بن کر شانہ بشانہ چلتی ہو. اے عورت، تجھے سلام، بلا شبہ تو یہ معاشرے کی پہچان. معزز خواتین، 14 پہلے صدیوں میں محسن انسانیت نے میں سر اٹھا کر جینے کا حق دیا. تم خدیجہ کے جیسی تاجر ہوئی، رفیدہ تھی تم جو طبیبہ بنی اور صفیہ تھی جو میدان جنگ میں دشمنوں کے خیمے اکھاڑتی. اے عورت، تجھے سلام، بلا شبہ تو یہ معاشرے کی پہچان. میں انہی بات میں اپنی بات ختم کرتی ہوں اسی شاعر کے ساتھ. پیو جام لیکن قرینے کے اندر، پیو جام لیکن قرینے کے اندر، بڑا لطف آئے گا جینے کے اندر. فرشتے پڑھیں گے نماز جنازہ، فرشتے پڑھیں گے نماز جنازہ، جو مر جائے مومن مدینے کے اندر، جو مر جائے مومن مدینے کے اندر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.